السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی نے ایک گائے پال رکھی تھی جس کی دیکھ بھال ایک خادم کے سپرد تھی۔ ایک روز اتفاقاً وہ خادم کسی وجہ سے گائے کو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے صحن میں باندھ کر کسی کام سے چلا گیا۔ اسی اثنا میں مدرسے کے اندر ایک دیہاتی آیا اور اس نے مولانا رحمت اللہ تعالی کی گائے کو مدرسے کے صحن میں دیکھا تو مولانا رفیع الدین رحمت اللہ تعالی سے شکایت کی کہ کیا مدرسے کا صحن آپ کی گائیں پالنے کے لیے ہے؟ مولانا رحمت اللہ تعالی نے اس دیہاتی سے کوئی عذر بیان کرنے کی بجائے اس گائے کو دارالعلوم دیوبند کو ہی وقف کر دیا تاکہ قصہ ختم ہو جائے۔ حالانکہ مولانا رفیع الدین رحمت اللہ تعالی کا عذر بالکل واضح اور ظاہر تھا، مگر یہ حضرات اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کا پہلو اختیار ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت شیخ شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی کی صاحبزادی کے لیے بادشاہ کرمان نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ شیخ نے کہلا بھیجا کہ مجھے جواب کے لیے 3 دن کی مہلت دیں۔ اس دوران وہ مسجد گھوم کر کسی صالح انسان کو تلاش کرنے لگے۔ ایک لڑکے پر ان کی نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ شیخ نے اس سے پوچھا، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت، پاک باز اور نیک ہے۔ اس نے کہا، بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ شیخ نے فرمایا، میں کرتا ہوں، لو یہ درم، 1 درم روٹی، 1 درم کا سالن اور 1 درم کی خوشبو خرید لاؤ۔ اس طرح شاہ کرمانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی دختر کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ لڑکی جب شوہر کے گھر آئی تو اس نے دیکھا پانی کی سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ روٹی کیسی ہے؟ شوہر نے کہا، یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ شوہر نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ شیخ شاہ کرمانی کی دختر مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ لڑکی نے کہا، میں تیری مفلسی کے باعث نہیں لوٹ رہی، بلکہ اس لیے کہ خدا پر تمہارا یقین بہت کمزور نظر آیا، بلکہ مجھے تو اپنے باپ پر حیرت ہے کہ انہوں نے تجھے پاکیزہ خصلت، عفیف اور صالح کیسے کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ پر تمہارے اعتماد کا یہ حال ہے کہ روٹی بچا کر رکھتے ہو۔ نوجوان نے اس کی بات سنی تو کہا، اس کمزوری سے معذرت خواہ ہوں۔ لڑکی تم اپنا عذر تم جانو، البتہ ایسے گھر میں تو نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع کر کے رکھی ہو۔ اب یا میں رہوں گی یا روٹی۔ نوجوان نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی اور ایسی درویش خصلت شہزادی کا شوہر بننے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ دوستو، ایک وہ وقت تھا جب بیٹی کی شادی کے لیے کسی صالح نوجوان کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور اب وقت یہ آیا کہ اگر کسی نیک نوجوان کے لیے رشتہ جائے تو یہ کہہ کر رشتہ ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ لڑکا مولوی ہے۔ کیا آج ہم دنیا کو دوست نہیں رکھتے؟ کیا ہم آخرت کو ترک نہیں کیے دیتے؟ کیا آج رشتے کے معاملے میں ہماری ترجیحات بدل نہیں گئی؟ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ان عملوں اور نیتوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا؟ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آنی؟ کیا ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں دولت، شہرت اور خوبصورتی آخرت میں سامان نجات ہوگی؟ جب یقین ہے کہ ایسا تو ہرگز نہ ہوگا تو پھر اللہ تعالی سے اتنا بے خوف ہونا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح فانی انسان اور موت، اس نے امریکہ اور یورپ کی
چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئے۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم جاری کی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا سولو ٹور شروع کیا۔ اس نے اپنا پہلا سولواں ٹور شروع کیا۔ وہ ملکوں شہروں گیا، موسیقی کے شو کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنی ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا چلا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پرسیلے کی بیٹی لیزا میری پرسیلے سے شادی بھی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھا۔ چنانچہ اسے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ تو یہ اسے ہسپتال لے گئے اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھی اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہوا تھا۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کیلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔
چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گنہگار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی کرنا پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھ کو دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو پھر وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گنہگاروں کا عذاب مجھے دے دیں، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں تیری بخشش کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح عربی کے چند کلمات ایک جگہ پڑھے تو ان کی جامعیت نے مجھے حیران کر دیا۔ 4 کلمات پر مشتمل یہ نہایت قیمتی نصیحتیں گویا والدین کے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی کلید ہے۔ سوچا کہ اپنے پیارے سامعین کو بھی بتاتا چلا جاؤں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اقتربوا من ابنائکم وشاوروہم وحاوروہم واکسبوہم قبل ان تقصروہم۔ ترجمہ، اپنے بچوں کے قریب رہا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو، تبادلہ خیال کیا کرو، ان کے دل جیت لو قبل اس کے کہ تم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ دوستو، والدین کی سب سے اول اور بڑی ذمہ داری بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بے شعوری اور بے خیالی کا دور ہوتا ہے۔ اس وقت بچے بڑوں کے رحم و کرم کے محتاج ہوتے ہیں۔ بچے انہی کو اپنا محسن سمجھتے ہیں جو انہیں اپنے قریب رکھتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ بہترین تربیت جو قربت اور انسیت سے ممکن ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور مار دھاڑ سے ہرگز ویسی ممکن ہی نہیں۔ سیرت النبی میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا جائزہ لیں تو آپ بہترین مربی اور بچوں پر رحم کرنے والے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، عاطفت، الفت کا درس نہ صرف اپنی تعلیمات ہی کے ذریعے دیا بلکہ اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بچپنے کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔
اپنی تمام تر رفت شان کے باوجود بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی اور کبھی ان پر سختی بھی نہیں فرماتے تھے۔ اپنے پیارے نواسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کے کئی واقعات ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کیسے وہ عین نماز کی حالت میں بھی لاڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو کیا ہوتے، ان کے لیے سجدے کو طول دے دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے اعراض کرتے ہوئے گویا حیرت کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک بار ایک اور ایسے ہی موقع پر جب ایک صحابی نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ مسلمان تو مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین فرمائی۔ ایک یہودی کا لڑکا آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود تشریف لے جا کر اس کی عیادت فرمائی۔ اس بچے کے سرہانے بیٹھے، پھر اس بچے سے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اس بچے نے اپنے والد پر نظر ڈالی، والد نے بھی کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، لہذا وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ دوستو، آج اس اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے سلوک کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ کفار اور غیر کے بچے تو الگ، ہم اپنے بچوں، اپنے خون کے ساتھ کیسا بیگانہ سلوک کرتے ہیں۔ باپ کی درست مزاجی کی وجہ سے بچہ پڑوسی انکل کے زیادہ قریب باپ سے دور ہوتا ہے۔ بات بات پہ مارنا، چلانا، برا بھلا کہنا بچوں کو نہ صرف ڈھیٹ بنا دیتا ہے بلکہ ان کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے اس جذباتی خلا کو بہر والے سے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیر پھرتے سفاک درندے ایسے ہی معصوموں کا شکار کرنے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، سو وہ انہیں جھوٹی محبت کے جال میں پھانس کر ان کا جذباتی اور جنسی استحصال تک کر بیٹھتے ہیں۔ گھر میں خود بچے سے متعلق امور میں بھی اس سے کوئی مشورہ نہیں ہوتا، نہ اس سے رائے لی جاتی ہے اور نہ اس کی پسند نہ پسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت ہر بات میں بس اپنی مرضی چلائی بلکہ باقاعدہ ٹھونسی جاتی ہے۔ ایسا والدین اور بچوں کے درمیان ایک ایسی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہونے لگتی ہے کہ پھر بچہ کسی جذباتی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے لگے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات والدین سے شیئر نہیں کر پاتا، اور یوں یہ صورتحال کبھی خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، انگلی پکڑ کر چلانے والے ہاتھ جب ہاتھ چھوڑ دیں تو پھر جانے کون کون انگلیاں پکڑتا ہے اور کس سمت لے جاتے ہیں۔ اپنے احساسات کو جھنجھوڑیے، اپنی غفلت کو دور کیجیے، مستقبل کے ان ہونہار نونہالوں کو اپنے سے قریب کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے، انہیں اہمیت کا احساس دلائیے، گاہے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے اور ان کے دل جیت لیے جائیں قبل اس کے کہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سلیم عطا فرمائے اور اچھے والدین بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔